عثمان بن ابی طلحہ، میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، بنو عبد الدار۔ آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا ہے، کھول دو۔ مکے کی بات، انہیں بڑے تنک کے تکبر سے کہا بڑا ہے اندر جانے والا ہے، چل چل۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ کہنے لگا قریش یہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے ہاتھ میں چابی۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بھاگ گئے، ان کا میرا سر لے جانا ہے، وہ بھاگ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، چابی بھی لے کر اسے پکڑ کے لاؤ۔ تو عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ڈھونڈا، چھپے ہوئے تھے، چابی بھی ان سے چھینی اور ان کو بھی پکڑ کے کھینچ کے لائے۔ تو چابی اللہ کے نبی کو پکڑائی۔ اب عثمان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا، حضرت عباس پاس کھڑے ہوئے۔ چابی ہاتھ میں ہونا بہت بڑی عزت تھی، بہت بڑی عزت۔ اللہ کے نبی کے خاندان کے ذمہ دو کام تھے، حاجیوں کے لیے کھانا اور پانی۔ زمزم کا پانی بنو ہاشم پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا بنو ہاشم کھلاتے تھے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ چابی بھی اپنے گھر کو دے دیں تاکہ پوری بیت اللہ کی عزت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ کہنے والے چاچا ہیں اور اپنے گھر میں بہت بڑی عزت جاری، اور کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، ایک دینی منصب ہے لیکن ہے منصب۔ آپ نے اپنے چاچا کی انسنی کر دی۔ آپ نے کہا عثمان وہ سارے نہیں اٹھا رہے، وہ انہوں نے چیتا رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے کہا عثمان، وہ یوں کھڑے ہوئے۔ عثمان انہوں نے ایسے شرم سے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو نے مجھے بیت اللہ میں نہیں جانے دیا تھا اور میں یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی اور کسی کے پاس نہیں۔ آج تک حضرت عثمان کی نسل میں چابی آ رہی ہے، آج تک، آج تک۔ میں نے چابی کی زیارت کی ہے بیت اللہ کے اندر بھی گیا ہوں 2 دفعہ، کیونکہ وہ جو چابی والے ہیں نا، چابی والے ان سے جو پہلے تھے وہ رائمنڈ آئے تھے، کوئی ایک ہفتہ لگایا تھا کہ 10 دن میں یاد نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا اس مناسبت کی وجہ سے 2 دفعہ بیت اللہ میں انہی کی برکت سے اللہ نے جانے کا موقع دیا۔ تو آج تک ان کی نسل میں چابی چلی آ رہی۔ آپ تو کہتے ہیں پہلے سر لاؤ کہ اے میرا چاچا تو ہے چابی نہ۔ تو آپ فرد جرم دیکھو اور اپنے نبی کا طریقہ دیکھو، اپنا فرد جرم دیکھو، لو جی ساڑا کدی سانو سلام ہی نہیں کر دو، ساڑا حال ہی نہیں پوچھ دو، میں قرضہ مانگا دیتا ہی کوئی نہیں۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے الجھے ہوئے ہیں؟ بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی۔ بھائیو معاف کرنے کا جگر پیدا کرو، درگزر کرنے کا جگر پیدا کرو۔ اچھا مجموعی طور پر کیا کیا؟ سارا مکہ آپ کے قتل کے پیچھے پھرا، سارے مکے نے آخری حد کر دی آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ سارے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں، ہاں بھائی کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ ساری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب آدمی فتح کرتا ہے تو سر اتارتا ہے۔ یہ تیمور تھا نا، تیمور یہ دنیا کا آخری، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 4، ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی، ایک سکندر یونانی اور ایک تیمور۔ تیمور دنیا کا آخری فاتح ہے، اس کے بعد کوئی فاتح نہیں پیدا ہوا۔ حکومتوں نے فتوحات کی، انگریزوں نے بڑی فتوحات کی، لیکن فاتح ایک شخص تیمور آخری تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، ایسا قتل عام کرواتا تھا دشمنوں کا کہ معصوم بچوں کے بھی گردن اڑوا دیتا تھا۔ یہ بادشاہوں کی نیچر، فطرت۔ تو اب سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ فاتح بن کے آ گئے، اب ہمارے سر اتریں گے۔ تو سہیل بن عامر کہنے لگے آپ صفی ہیں، صفی کے بیٹے ہیں، اچھا ہی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر کوئی جرم نہیں، جاؤ معاش کرو۔ اب طواف کر رہے ہیں تو
سہیل بن عامر کہتے ہیں نا، عطاب بن اسید کہتے ہیں شکر آپ نے حضرت بلال سے کہا اذان دو اذان دو، تو بلال رضی اللہ عنہ اوپر چڑھے چھت کے بیت اللہ کی، اذان دی تو سہیل بن عمر کہنے لگے اس کو کوئی اور ملا ہی نہیں کالے کے سوا اذان دینے کے لیے، حرم میں بیٹھے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں۔ عطاب بن اسید کہنے لگے شکر ہے بابا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان بن امیہ کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو میں مان ہی جاتا۔ ابو سفیان بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے بابا میں کچھ نہیں کہتا ورنہ یہ پتھر بھی بتا دے گا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا اس کے پاس کوئی علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ ان سب کی مشقیں کسوا کے دیں سر لاؤ نہ پہلے نہ دیں، انہوں نے حالوی کلمہ دا یقین نہیں آ رہے۔ تو آپ طواف کرتے 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 جب ان کے قریب آئے نا تو وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بس ہم ہی اپنی گلاں گلاں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا سہیل مجھے بلال کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے ہیں، اور عطاب چلو شکر ہے تیرا ابا پہلے ہی مر گیا یہ دیکھنے سے، اور صفوان تجھے بھی ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، اور ابو سفیان تو پتھر سے بھی ڈر گیا، اجر مجھے پتھر نہیں بتاتا مجھے اللہ بتاتا ہے۔ میں نے کہا بابا ہوں تیرا کلمہ پڑھنا ہے واقعی کوئی گل ہے صحیح، آپ نے جاؤ معاف کیا۔ آپ اپنے نبی کا ظرف دیکھو، معاف کرنے کی کتنی طاقت ہے، تو اس کا ہم ہزارواں حصہ لیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، بیوی کہے میرا حق یہ ہے، خاوند کہے میرا حق یہ، اولاد کہے میرا حق ہے، ماں باپ کہے میرا حق ہے، اپنے حقوق کی قربانی دینا اپنا طریقہ زندگی بنا لو، اوروں کے لیے قربان ہونا اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، اوروں کو قربان نہ کرو خود قربان ہوتے چلے جاؤ۔ میرے رب کی قسم اللہ ہے آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ ایسے اٹھائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پست نہیں کر سکتی، اور اللہ ایسی لذت دے گا کہ اپنی چاہت پوری کرنے میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو چاہتیں قربان کرنے کا مزہ پاؤ گے۔ پی جائے یوم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ لوگوں کے لیے جھک جانا، اس میں وہ مزہ ہے جو سر اٹھانے میں نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا